بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کرتے ہیں شروع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 142 سے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ سَيَقُولُ عنقریب کہیں گے، سفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا ہے، ان قبلتہم اللاتی کانوا علیہا ان سے قبلاتہم ان کے قبلے سے، اللاتی جو کہ کانوا علیہا جس پر وہ تھے، کہ ان قریب ہی بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق للہ المشرق مشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول، علیکم شہیدا تم پر گواہ۔ اور اس طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو جس پر کہ کنتا تو تھا، علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ جان لے ہم، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرنے والا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو کہ پھر جاتا ہے اپنے پاؤں کے بل یا ایڑیوں کے بل، کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو کہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو کہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِنْ اور ہے، كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، هَدَى اللَّهُ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور مگر یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے راہ جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اور ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ضائع کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہے، لرؤوف رحیم البتہ شفقت کرنے والا، مہربان، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ قد نرا تحقیق یا بے شک، نرا دیکھ لیا، تقلب وجہک پھرنا تیرا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس ہم پھیر دیں گے تجھے، قبلۃ اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جسے تم پسند کرتے ہو، تو البتہ ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی پس پھیر لیں، وجہک اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں تم ہو، فولوا وجوہکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں، أَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے، یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ نہیں ہے غافل اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ، وَلَئِنْ اور اگر آتَیْتَ اگر تو لائے، الذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، بکل آیت ہر طرح کی نشانی، آیتن نشانی، ما تابعوا نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک تیرے قبلے کی،
وما انت بتابعن قبلتہم، اور نہ ہی تو پیروی کرے گا ان کے قبلے کی، وما بعضہم بتابعن قبلۃ بعض، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرو گے، وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ تمہارے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، الذین آتینہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے، لا یکتمون الحق وہم یعلمون، کہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق بربک، اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولا تکونن من الممترین، پس نہ تم ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ تو تحویل قبلہ کا حکم جب دیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہود، ان کو بیوقوف کہا گیا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں عنقریب ہی یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ تھی کہ اب چونکہ جو ہے مسلمانوں کی امامت جو ہے وہ امامت مسلمانوں کو مل گئی ہے، لہٰذا قبلہ بھی تبدیل ہو جانا چاہیے، یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خواہش کو دیکھ رہے تھے، تو تحویل قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو قبلہ مسلمانوں کا بنا دیا گیا۔ تو یہاں پھر ان کو جواب دی، یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو کہنے لگے کہ مسلمانوں نے جو کہ بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھی تھی، کیا وہ ضائع ہو گئی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ غلط تھیں، تو یا اب جو بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یا یہ غلط ہیں اور یہ ضائع ہو رہی ہیں، تو یا وہ ضائع ہوگی یا یہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کو کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں تحویل قبلہ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے مسلمانوں کی، مومنین کی آزمائش ہو سکے، جو ایمان لائے ہیں، کہ کون جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، تو اور اس طرح سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ عرب جو پہلے جاہلی تعصب میں مبتلا تھے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، نسلی غرور میں مبتلا تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تاکہ ان کے اس تعصب کا بھی خاتمہ ہو، اور جب انہوں نے اس طرف کر کے نمازیں پڑھی تو پھر جو مدینہ میں یہودی تھے تو مسلمان ہوئے، تو ان کے تعصب، نسلی تعصب کو بھی ختم کرنا مقصود تھا تاکہ وہ جس غرور میں مبتلا ہیں اس تعصب کو بھی ختم کیا جائے۔ تو اب ان کو سب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، تاکہ جو بھی اپنے اندر جو ہے بت پرستی لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو تعصب اندر لے کے بیٹھا ہوا، تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے، اور وہ اپنے اپنے بتوں کو توڑ کر صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو بھی حکم دے اس کی پوری طرح سے اتباع کریں۔ اور اسی طرح سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی امامت جو ہے اس کا اعلان کرنا بھی مقصد تھا کہ اب بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اس کی بجائے جو ہے اب امت محمدیہ جو ہے ان کی امامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کا اعلان کرنا بھی مقصد تھا کہ ایک نئی امت کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ گیا ہے، لہٰذا اب اس امت کی اتباع جو ہے وہ کرنا مقصود ہے۔ جو بھی
مانے گا اس نئے مذہب کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اور نبی رسول اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے گا اس کی اتباع کرنا مقصود تھا۔ تو بتایا گیا کہ اللہ جو ہے وہ نہ مشرق کی طرف ہے، نہ مغرب کی طرف ہے، نہ شمال کی طرف ہے، نہ جنوب کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، صرف مقصد جو ہے ایمان کو آزمانا ہے اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک درمیانی امت بنایا ہے جو کہ عدل پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر جو ہے وہ گواہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے اس امت کو تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز یہ گواہی دیں گے کہ جو مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملا میں نے اس امت تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ امت جو ہے تمام امتوں پر گواہی دیں گی کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اللہ کا پہنچایا تھا ہم نے تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے جو خیر پر امت ہوتی ہے اس کو امت خیر بھی کہا گیا ہے، اور جو امت خیر پر ہوتی ہے وہ امت وسط کہلاتی ہے، اور عدل پر مبنی، یعنی جو افراط اور تفریط سے پاک ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات جو عدل پر مبنی ہے اس کی پیروی کرنے والی ہے۔ تو ان کی اس بات کا جواب کہ نمازیں ضائع ہوگی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ صرف جو ہے آپ کا یہ اس لیے سمت تبدیل کروائی گئی ہے تاکہ جان لیا جائے کہ کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھرنے والا ہے، اور یہ مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ہدایت پر ہیں، کہ جو ہدایت پر ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے تو ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا کہ جو تم نے پیچھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی، اور جو بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایمان کو آزمانا مقصود ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور دوسرا یہ چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اب جو ہے چونکہ امامت جو ہے امت محمدیہ کو مل گئی ہے تو یہ لہٰذا جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو کہ دین حنیف پر قائم تھے، اب اس کا اعلان کیا جائے۔ تو آپ کی دلی یہ خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کی جو خواہش تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے جسے تم پسند کرتے تھے، اب اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی تم ہو، یعنی مسلمان جہاں بھی کہیں ہو، وہ اب اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ حق پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے یہ جو عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب جو ہے یہ ان کو ہر نشانی جو تھی وہ بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امامت کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس ہر نشانی بھی لے کر آئیں گے، ہر طرح کی نشانی، تو یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تعصب میں مبتلا تھے اور حسد ان میں کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے یہ آپ کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی خواہش کیا ہے کہ وہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، جس طرح حق سے خود ہٹے ہوئے ہیں، پھرے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دین ابراہیمی لے کر، دین حنیف لے کر، تو یہ بھی اس دین حق سے ہٹ جائیں جس طرح سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے پرانے دین کی طرف پلٹا دیں جو کہ حق پر مبنی نہیں تھا، پچھلا دین تھا جو شرک پر مبنی تھا۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔
اور ساتھ یہ بتایا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس کو اہل کتاب اس طرح سے آپ کو جانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسے بہت سارے لوگوں میں کوئی انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح سے یہ یہودی لوگ جو ہیں ان کو تورات اور انجیل جو ہے اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی، تو اس کو بہت اچھی طرح سے یہ لوگ پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق یہ ہے کہ وہ حق بات کو چھپائے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اور انہوں نے اپنے دین کو بھی لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا تاکہ عام لوگوں کو بھی دین کا علم نہ ہو کہ کیا اللہ کی طرف سے دین ان کو ملا ہے۔ تو یہ اپنے لوگوں تک دین کو نہیں پہنچنے دیتے تھے، اپنے دین کو، تاکہ اپنی منمانیاں کریں۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں کہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، جو بھی شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، کیونکہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ حق پر مبنی ہے۔ تو کوئی نمازیں کسی کی نہیں ضائع ہوں گی، کوئی نہیں، جو نہ پچھلی نہ اگلی۔ تو مقصود جو ہے وہ ایمان کی پہچان کرنا ہے کہ کون اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیا کریں تاکہ قرآن کا علم جو ہے تمام مسلمانوں تک پہنچے، ہم اپنے دین کو اچھی طریقے سے جان سکیں، تاکہ آگے اللہ کے آگے جب جواب دہ ہوں تو ہم کہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہمارے اندر استطاعت تھی اس کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی پوری طرح کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔